بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بی ایس اردو اور ایم اے اردو کے نصاب میں شامل رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کا فنی و فکری جائزہ دیکھیں گے۔ ایم اے اردو اور بی ایس اردو کے ایگزام میں یہ 20 نمبر کا سوال آتا ہے، فسانہ عجائب کا فنی و فکری جائزہ لکھیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس سوال کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ آئیے فسانہ عجائب کا فنی و فکری جائزہ دیکھتے ہیں۔ فسانہ عجائب کا فنی جائزہ۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی ایک مشہور و معروف داستان ہے۔ یہ داستان فنی و فکری دونوں حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ اگرچہ مشکل اسلوب اور پیچیدہ پلاٹ کے سبب کچھ ناقدین اور قارئین ادب اس پر معترض ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اس داستان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ فسانہ عجائب لکھنوی تہذیب و معاشرت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ فنی لحاظ سے اس داستان کے کردار، کہانی، مکالمے اور اسلوب بیان اردو نثر میں قابل قدر اضافہ ہے۔ کردار نگاری۔ رجب علی بیگ نے فسانہ عجائب کے کرداروں کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے ہر کردار کی شخصیت کو واضح کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ انہیں کرداروں کے ماحول کی تصویر کشی کرنے میں خاص ملکہ حاصل ہے۔ انہوں نے داستان سنانے میں داستان سرائی کے اسلوب، ادائیگی، لہجے اور کیفیات پر گہری توجہ دی ہے، اور کرداروں کے منہ سے جو الفاظ کہلوائے ہیں ان میں لکھنوی زبان، لہجہ، محاورہ بندی، روزمرہ انداز گفتگو اور مزاج کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ان کے مافوق الفطرت کرداروں کی کرشمہ سازیوں اور جادو وغیرہ کو دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ہندوستان میں اس قسم کی داستانیں اور واقعات پہلے ہی سے عام تھے۔ شہزادہ جہان عالم کا کردار دیکھتے ہیں۔ شہزادہ جہان عالم داستان کا مرکزی کردار ہے، جو بادشاہ فیروز وقت کے ہاں 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ سرور نے اسے نہایت حسین و جمیل دکھایا ہے۔ وہ اپنے حسن کی بدولت ساہرہ کو بھی رام کر لیتا ہے، بلکہ مہر نگار جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کے جلوہ حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مہر نگار کی باندیاں اسے چاند، سورج اور پرستان کا وزیر زادہ تصور کرتی ہیں۔ اسی طرح انجمن آرا بھی اس کے حسن سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ شہزادہ جہان عالم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ حسن پرست بھی ہے۔ طوطے کی زبانی حسن آرا کے حسن کی تعریف سن کر تصور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہے، اور پھر اس صورت کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کا ارادہ کر لیتا ہے اور ہزاروں مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ اس کی فکرہ بازی اور چرب زبانی اسے لکھنؤ کا کوئی بانکا ثابت کرتی ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ سرور نے جان عالم کے کردار میں لکھنوی شہزادوں اور نوابوں کی زندگی پیش کی ہے، اور نواب بھی اس دور کے جب مغلیہ حکومت روب و زوال ہو چکی تھی۔ بہرحال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جان عالم لکھنؤ کے تعیش پسند اور نمائشی معاشرہ کا ایک نمائندہ ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کے کردار میں مردانہ پن اور قوت اور طاقت کے بجائے عورتوں کی سی نزاکت پائی جاتی ہے، لیکن جب اسے مرکزی کردار کی حیثیت سے اس کے تحریک کو دیکھتے ہیں تو اس کا مصیبتیں جھیلنا اور آفات کا ثابت قدمی سے سامنا کرنا اس کی مستقل مزاجی اور ہمت و حوصلہ کی دلیل ہے۔ وہ ایک دانش مند شخص ہے، لیکن کبھی کبھار یہ دانش مندی عیاری اور ہیلہ سازی یہاں تک کہ منافقت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ساہرہ کے چنگل میں گرفتار ہونے کے بعد جب اسے نجات کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی تو وہ حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے نہایت عیاری سے ساہرہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ساہرہ کی گردن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ بعض مقامات پر وہ بے وقوفی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، جس کی بنا پر مہر نگار اسے احمق کہتی ہے۔ شہزادی انجمن آرا کا کردار۔ ملک زر نگار کی شہزادی انجمن آرا جہان عالم کی محبوبہ اور داستان کی ہیروئن ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے اسے نہایت حسین اور جمیل بتایا ہے، لیکن حسین ہونے کے ساتھ وہ ایک با اخلاق، نیک دل اور عالی ظرف خاتون ہے۔ مہر نگار سے پہلی ملاقات کے موقع پر بجائے حسد یا بغض کے، جو عورت کی فطرت کے پیش نظر اس سے بعید نہیں تھا، ملکہ سے بڑے اخلاص اور گرمجوشی سے ملتی ہے۔ رات بھر اس سے بے تکلفانہ گفتگو کرتی ہے اور بڑی عالی ظرفی سے جان عالم کی تعریفیں کرتی ہے۔
ورنہ اگر وہ خود غرض اور پست ہمت ہوتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ یہ انجمن آرا کے عمدہ اخلاق کے سبب ہی ممکن ہوا کہ دونوں سوکنوں میں مثال محبت تھی اور حسد اور دشمنی کا نام و نشان نہیں۔ سرور نے انجمن آرا کو نہایت بھولی بھالی اور الہڑ دوشیزہ دکھایا ہے، جس میں مشرقی عورت کی شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ اگرچہ جان عالم پر فریفتہ ہے اور اسے پانا چاہتی ہے، لیکن اس کا تذکرہ زبان پر نہیں لاتی، اور جب جان عالم سے نکاح کی بابت اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ شرما جاتی ہے، جو کہ ہندوستانی عورت کا شیوا ہے۔ شادی کے بعد وہ شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہے اور اس کے احکام پر بے چوں چراں عمل کرتی ہے۔ اب وہ مہر نگار پر حاوی نظر آتی ہے، کیونکہ ملکہ بے بیاہی عورت ہے اور وہ خود بیوی بن چکی ہے۔ اب ملکہ اسے جھک کر سلام کرتی ہے، لیکن وہ اب بھی ملکہ کی عزت کرتی ہے اور خلوص کے ساتھ پیش آتی ہے۔ مہر نگار کا کردار۔ ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا ایک ایسا کردار ہے جسے سیڈ ہیروئن کہا جا سکتا ہے۔ اس کے متحرک کردار کی بنا پر نیّر مسعود نے اسے داستان کی ہیروئن قرار دیا ہے۔ رفیع الدین ہاشمی کے نزدیک ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کا سب سے جاندار، دلکش اور دلنواز کردار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داستان کے روایتی کرداروں کے برعکس وہ نسبتاً غیر مثالی، فطری اور انسانی کردار ہے، اور اس لیے اس میں تحریک اور فعالیت زیادہ نمایاں ہے۔ سرور نے ملکہ مہر نگار کو نہایت حسین، باوقار، پرتمکنت، با اخلاق، خوش مزاج، مصلح جو، دانشمند، موقع شناس اور با تدبیر دکھایا ہے۔ وہ ایک تارک الدنیا بادشاہ کی بیٹی ہے۔ جان عالم سے اس کی پہلی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب وہ جنگل میں سہیلیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے میں مصروف تھی۔ جان عالم مہر نگار کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھتا ہے۔ وہ پہلے تمکنت اختیار کرتی ہے اور شہزادے کو اپنی باتوں سے مرعوب کر لیتی ہے، لیکن آخر میں شہزادے کی طرف میل ہو جاتی ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ بیوی کے روپ میں مہر نگار ایک مشرقی عورت ہے۔ اس میں شوہر سے وفاداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مہر نگار لکھنوی معاشرے کی ایک خوبصورت، مہذب اور شریف خاندانی عورت کی تصویر ہے۔ داستان میں شروع سے لے کر آخر تک اس کا کردار متحرک ہے۔ ماہ طلعت جان عالم کی پہلی بیوی ہے، جو دولت دنیاوی اور دولت حسن پر نازاں ہے۔ طوطا جب ایک اجنبی حسینہ کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ طوطا اس کے حسن کی تعریف کرے۔ طوطا جب اس کی خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ اس کی گردن مروڑنے اور کھانا پینا چھوڑ دینے کی دھمکی دیتی ہے۔ اس کا کردار تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ وزیر زادہ جان عالم کا ایک دوست ہے جس پر وہ بے حد اعتماد کرتا ہے۔ جان عالم جب مہر نگار سے ملتا ہے تو مہر نگار وزیر زادہ کی وفاداری پر شک کرتی ہے اور اپنے خدشہ سے جان عالم کو آگاہ کرتی ہے، لیکن جان عالم اپنے دوست کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ وزیر زادہ جب انجمن آرا کی ایک جھلک دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ نمک حرامی پر اتر آتا ہے اور وہ انجمن آرا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے آقا کو بندر کے قالب میں تبدیل کر کے خود جان عالم کا قالب اختیار کرتا ہے اور تمام بندروں کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ کردار نمک حرام، بے وفا اور مطلب پرست اور ظالم قسم کے انسان کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ چڑی مار کی بیوی کا کردار۔ چڑی مار کی بیوی داستان کا ایک ضمنی کردار ہے۔ جب وزیر زادہ جان عالم کو بندر کے قالب میں تبدیل کر کے حکم دیتا ہے کہ تمام بندروں کو ہلاک کر دیا جائے تو چڑی مار بندر جان عالم کو پکڑ کر گھر لے جاتا ہے۔ جب وہ اسے مارنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بیوی اسے منع کرتی ہے اور بندر کی نگہداشت کا بیڑا اٹھاتی ہے۔ وہ غریب کی لاش ہوتے ہوئے بھی نہایت صابر و شاکر اور رحم دل عورت ہے۔ وہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن جاندار کی جان گنوانا پسند نہیں کرتی۔ وہ جان عالم کی موسنا ہے، اسی کے طفیل جان عالم نئی زندگی پاتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو سرور نے داستان میں نسوانی کرداروں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کی شکل و صورت سنوارنے میں کافی محنت سے کام لیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کردار اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی ضرور رکھتا ہے۔ پلاٹ۔ فسانہ عجائب کا پلاٹ خامیوں سے بھرا ہے۔ داستان پڑھتے پڑھتے بعض اوقات قاری مشکل میں پڑ جاتا ہے
اور اصل کہانی سے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ اگرچہ داستان کا سیدھا سادہ قصہ جان عالم اور انجمن آرا کی ملاقات اور شادی کا ہے، لیکن مصنف نے جان عالم اور انجمن آرا کی شادی کے بعد خواہ مخواہ کچھ ضمنی کہانیاں شامل کی ہیں، جس کی وجہ سے پلاٹ کا ربط بگڑ گیا ہے۔ کچھ نقادوں کے خیال میں فسانہ عجائب میں پلاٹ اور کہانی میں نقائص پائے جاتے ہیں۔ مثلا فسانہ عجائب کا موضوع فرسودہ اور گھیسا پٹا ہے۔ گلشن نوبہار، جس کا یہ مکمل جربہ ہے، مہجور نے فسانہ عجائب سے 20 سال قبل لکھنؤ میں ہی لکھی اور یقیناً سرور کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، اس لیے اس کہانی میں کوئی نیا پن اور اچھوتا پن نہیں، بلکہ انہی قصوں کو آگے پیچھے کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ فسانہ عجائب کا قصہ ہیرو کی چند مصیبتوں کا بیان ہے۔ چند بلائیں اٹھانے کے بعد اسے اس کی محبوبہ مل جاتی ہے۔ عموماً کلائمیکس کے بعد اختتام ہوتا ہے، مگر فسانہ عجائب میں ارتقاء کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ واقعات سلجھائے جاتے، مگر ان کو بے جا طول دیا گیا ہے۔ قصہ ختم ہوتے ہوتے درمیان سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ پلاٹ کے لیے یہ ایک اہم نقص ہے، لیکن ان تمام اعتراضات کے باوجود ہم اس داستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس خصوصیت نے اس کو زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لکھنؤ میں اپنے بچوں کو یہ داستان زبانیں یاد کر کے سناتی تھیں۔ مکالمہ نگاری۔ سرور کی مکالمہ نگاری کی اکثر ناقدین نے تعریف کی ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ سرور کی مکالمہ نگاری میں کافی حد تک پختگی پائی جاتی ہے، اور یہ انداز سرور سے پہلے کے افسانوی ادب میں تقریباً مفقود ہے۔ سرور نے مکالمات میں لکھنوی لہجہ اور مزاج اپنایا ہے، اور ہر کردار کے سماجی مرتبہ و حیثیت کے مطابق اسے بات کہلوائی ہے۔ مثلاً سوداگر اور بھٹیاری کا مکالمہ سنیے۔ سوداگر: یہاں کون رہتا ہے؟ بھٹیاری: چڑی مار۔ سوداگر: اس کا لڑکا خوب باتیں کرتا ہے۔ بھٹیاری: لڑکا بالا تو کوئی نہیں، فقط جورو خصم رہتے ہیں۔ جب جان عالم مہر نگار کے جلوس کے سامنے آتا ہے اور مہر نگار کی سہیلیاں اسے دیکھتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جان عالم کی تعریف و توصیف کے بارے میں یوں ہم کلام ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا ان درختیوں سے چاند نے کھیت کیا ہے، کسی نے کہا غور سے دیکھ ماہ ہے، ایک نے کہا چاند نہیں تو تارا ہے، ایک بولی سرو ہے یہ چمن حسن کا شمشاد ہے، دوسری بولی تیری جان کی قسم پرستان کا پریزاد ہے، کوئی بولی غضب کا دلدار ہے۔ منظر نگاری۔ رجب علی بیگ سرور نے داستان فسانہ عجائب میں جگہ جگہ خوبصورت مناظر پیش کیے ہیں۔ ان کی منظر نگاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف مناظر کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ لفظی تصویر کشی میں ان کو کمال حاصل ہے۔ الفاظ کے ذریعے ایسی تصویریں پیش کرتے ہیں کہ قاری خود اس ماحول میں گھومتا پھرتا محسوس کرتا ہے۔ لکھنؤ کے مکانوں، دکانوں، بازاروں، محلوں اور باغات وغیرہ کی تصویر کشی بڑے دلچسپ انداز میں کرتے ہیں، بلکہ مہر نگار کے باغ کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ بہت آراستہ و فراستہ عرض مربع میں 4 کونوں پر 4 بنگلے، گرد سبزہ نخاستہ، دروازہ عالی شان، نفیس مکان، زیر دیوار خندق پر کیلے، روش کی پٹڑیاں کرینے کی، گلشبو سے بھینی بھینی بو باس آتی تھی، میوہ درخت یک لخت جدا، بار کے بارے ٹہنیاں جھکی ہوئی، درخت سرکشیدہ، پھل لطیف و خوشگوار، پھول نازک و قطعدار۔ اسلوب۔ فسانہ عجائب کی سب سے بڑی خوبی اس کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس کی عبارت از اول تا آخر مکفّہ اور مسجع ہے۔ سرور موقع و محل کے مطابق زبان اختیار کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ منظر کشی، مختلف فنون کی اصطلاحیں، ہر قسم کے ساز و سامان کی تفصیلات، عوام الناس کے مختلف طبقوں کا طرز کلام، گویا ہر قسم کا بیان اس کے مناسب اور موزوں الفاظ میں کیا گیا ہے۔ عبارت آرائی اور قافیہ بندی میں سرور کو قدرت اور استادانہ مہارت حاصل تھی۔ سرور کی عبارت میں قافیہ بندی عام پائی جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات کسی پیراگراف کی چند فکروں کو مکفّہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ پورا پیراگراف مکفّہ ہوتا ہے۔ کئی بار وہ جملوں کو ہم قافیہ لاتے ہیں اور کئی بار اس سے زیادہ فکروں کو۔ جہاں مسلسل قافیہ بندی سے کام لیا گیا ہے وہاں قافیہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ 2-3 جملوں یا ان کے اجزاء کے بعد قافیہ آیا ہے۔ مثلاً
اس رات کی بے قراری، گریہ ازاری، اختر شماری، شہزادے کی کیا کہوں، ہر گھڑی بحال پریشاں، سوئے آسماں مضطر نگراں تھا کہ رات جلد بسر ہو جائے، نمایاں رخ سحر ہو جائے۔ اختصار: اس داستان میں اختصار کی وجہ سے ابتدا اور انتہا میں ایک ربط پیدا ہوا ہے، جبکہ گرد و پیش کے ماحول اور حال سے متاثر ہے، یعنی ماضی کو حال کا رنگ دیا گیا ہے، جبکہ مصنف نے اسلوب کو کتاب کی دلچسپی کی جان بنایا ہے۔ گویا اختصار اور قصوں کے درمیان باہمی رابط نے ناول کے لیے آئندہ کے لیے راستہ بنایا، دوسرے دلکش اسلوب کے لیے جس کی پیروی آزاد نے کی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ عزیز احمد اسی اختصار کی وجہ سے فسانہ عجائب کو ناول سے قریب مانتے ہیں، مگر ڈاکٹر سہیل بخاری کو اس بات سے اتفاق ہے کہ فسانہ عجائب داستان اور ناول کی درمیانی کڑی ہے، اور اس کتاب نے ناول کی پیدائش میں بہت کچھ مدد دی ہے۔ فکری جائزہ: معاشرت کی عکاسی۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب معاشرت نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس میں ہندی معاشرے کے زیر اثر تشکیل پانے والے مسلم معاشرے کی نہایت عمدہ ڈھنگ سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے دیباچے میں لکھنؤ کی جو مرکہ نگاری کی گئی ہے، اس میں لکھنوی تہذیب کے خد و خال واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں رام بابو سکسینہ کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے۔ فسانہ عجائب کا دیباچہ اس لیے اور بھی دلچسپ ہے کہ اس میں اس زمانے کی شہر لکھنؤ کی سوسائٹی، وہاں کی طرز معاشرت، امراء اور روسا کی وزاداریوں، ان کے پرتکلف جلسوں، شہر کے رسوم و رواج، کھیل تماشوں، دلچسپ مناظر، مختلف پیشوں اور اہل کمال کے حالات، بازاروں کی چہل پہل، سودا فروشوں کی آوازوں وغیرہ وغیرہ کی دلکش اور جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ لکھنؤ کی تصویر کشی۔ فسانہ عجائب کے کردار اگرچہ غیر ملکی اور مافوق الفطرت ہیں، لیکن سرور نے جہاں کہیں ان کے ماحول اور معاشرت کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں ہندوستانی معاشرت بالخصوص لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کو پیش نظر رکھا ہے۔ انہیں اپنے وطن لکھنؤ سے بے انتہا محبت ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کے ہر طبقہ فکر، اس کے رسم و رواج اور چال ڈھال کی بات کی ہے۔ ان کو ناز ہے کہ ان کے شہر لکھنؤ رشک جناح اور حور و غلماں کا مسکن ہے۔ یہاں کے باشندے اچھے اور انصاف کے گرویدہ ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کو دیکھ کر دنیا کے کسی شہر کو دیکھنے کی حسرت باقی نہیں رہتی۔ وہ اس شہر کے گلی کوچوں، موسموں، پتنگ بازوں، حلوائیوں، حجاموں، نان بائیوں، مٹھائیوں اور کھانوں کا ذکر اس ڈھب سے کرتے ہیں کہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم خود ان گلی بازاروں میں پہنچ گئے ہیں اور جیتے جاگتے کرداروں کو اپنے اپنے کام میں منہمک دیکھ رہے ہیں۔ سرور کی زبانی لکھنؤ کا حال سنیے۔ عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچہ دلچسپ باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور پر باوضع اقتدار ہے، ہر چند ہر محلے میں جہاں کا ساز و سامان مہیا ہے، لیکن اکبری دروازے سے جلو خانے اور پکے پل تک صراط مستقیم ہے۔ کیا جلسہ ہے! نان بائی سلیقہ شار، شیر مال، کباب، نان، نہاری، جہاں کی نعمت اس آبداری کی جس کی بو باس سے دل طاقت پائے، دماغ معطر ہو جائے۔ رسوم و رواج۔ رجب علی بیگ سرور نے داستان کے کرداروں کی معاشرت میں بھی لکھنؤ معاشرت دکھائی ہے۔ جہاں کہیں رسوم و رواج کا تذکرہ ہے، وہاں لکھنوی رسوم کی عکاسی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مشکل کشا کا دانہ دینا، امام جعفر صادق کے کنڈے بھرنا، ساماہی کے روزے رکھنا، سقائے سکینہ کا علم چڑھانا وغیرہ۔ داستان میں جب شاہ پال کی بیٹی جادو کے عمل سے جان علم کے لشکر کے نفس جسم کو پتھر کا بنا دیتی ہے، تو شہزادوں کی خدمت پر معمور خادمہ مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے منتیں ماننے لگتی ہیں۔ اس حوالے سے سرور کہتے ہیں: کوئی کہتی ہمارا لشکر اس بلا سے نکلے تو مشکل کشا کا کھڑا دونا دوں گی، کوئی بولی ساماہی کے روزے رکھوں گی، دودھ کے کوزے بچوں کو پلاؤں گی، کسی نے کہا سقائے سکینہ کا علم چڑھاؤں گی، چہل ممبری کر کے نظر حسین پلاؤں گی۔ تو ہم پرستی۔ داستان کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا سرور کے دور کا مسلم لکھنوی معاشرہ ہندو معاشرہ ہی کی طرح توہمات کا شکار تھا، اور اس میں پیدائش اور شادی بیاہ کے موقع پر پنڈتوں اور جوتشیوں وغیرہ سے زائچے کھنچوانے اور سعد و نجاساتوں کے دریافت کرنے کا رواج تھا۔ سرور نے بادشاہ کے دربار میں پنڈتوں اور جوتشیوں کا ہجوم دکھایا ہے کہ دوسری لوک داستانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ذیل کے اقتباس دیکھیے جس میں جان عالم کی پیدائش پر جوتشی اور نجومی بادشاہ فیروز بخت کے دربار میں شہزادہ کے مستقبل کے بارے میں کیا آرائیاں کر رہے ہیں۔ ہماری پوتھی کہتی ہے کہ بھگوان کی دیا سے چندرما بلی ہے،
چھٹا سورج ہے، جوگرا ہے وہ بلی ہے، دیکھ دیکھ کا مالک رہے، دھرم مورت یہ بالک رہے، جلد راج پر براجے پر تھوی میں دھوم مچائے۔ شادی بیاہ، جان عالم کی شادی کے موقع پر مہندی کی جو رسم دکھائی گئی ہے ہندوؤں کے علاوہ ہندی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لکھنؤ میں یہ تقریب بطور خاص منائی جاتی تھی۔ سرور کی زبان مہندی کی تعریف سنیے۔ نارنول کی مہندی، ہزار من بو باس میں دلہن پن رنگین، جس کی دید سے ہاتھ مسلے پنجہ مرجان، رشک عمیق یمن اور لال بدخشاں ہو جائے۔ دلہن کی رخصتی پر ادا کی جانے والی ایک رسم کا تذکرہ سنیے۔ جب دولہا دلہن کو رخصت کرا کے لے گیا، اس وقت بکرا ذبح کیا، انگوٹھے میں لہو دیا، پھر کھیر کھلائی۔ مشرقیت، سرور نے داستان میں جگہ جگہ ایسے موقع دکھائے ہیں جہاں مشرقیت نمایاں نظر آتی ہے۔ مشرقی معاشرے میں بالخصوص جب لڑکیوں سے شادی بیاہ کے موقع پر ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے تو لڑکیاں شرما جاتی ہیں اور اس موقع پر اکثر خاموش رہتی ہیں۔ انجمن آرا اگرچہ جان عالم کو چاہتی ہے اور اسی سے منسوب ہونے کا تہیہ کر چکی ہے، لیکن جب اس کی ماں اس کی مرضی معلوم کرنا چاہتی ہے تو وہ شرما کر رہ جاتی ہے۔ یہ مشرقی شرم و حیا کا تقاضا ہے، یہ سرور نے اس موقع پر دکھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، صاحب و دلہن سے صاف صاف کہلوایا چاہتے ہو، دنیا کی شرم و حیا نگوڑی کیا اڑ گئی، اتنا تو سمجھو بھلا ماں باپ کا فرمان کس نے ٹالا ہے جو یہ نہ مانیں گی۔ الخاموشی نیم رضا، بوڑھے بڑوں کے روبرو اور کہنا کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ رجب علی بیگ سرور نے اپنی کتاب فسانہ عجائب میں جس معاشرت کی تصویر کشی کی ہے وہ ہندی اور بالخصوص لکھنوی مسلم معاشرت ہے۔